اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی پیارے قدردان اسٹوڈنٹس، آج ہم AH آن لائن قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ایک نئی کلاسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک باقاعدہ کلاسوں کا آغاز کیا تھا، لیکن اس میں ہمارے پاس جو آن لائن اسٹوڈنٹ تھے وہ صرف واٹس ایپ اور اسکائپ پہ لمیٹڈ پوزیشن میں تھے. لیکن اس دفعہ جو ہم یہ کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی وسیع پیمانے پہ ہے. اسی کلاس کا دورانیہ جو ہوگا وہ 10 منٹ پہ مشتمل ہوگا. ایک یا دو آیتیں یا پھر ایک سورت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج جو آیت ہم نے چنی ہے، چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ گردانا جاتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کھچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. اب یہاں پر کچوکے سے مراد ہے وسوسہ، اور اس آیت نے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کبھی شیطان دل میں کوئی برے خیال کا وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. دوسری جگہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 یعنی 96، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم ما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ترجمہ: لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو. جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. قرآن کریم میں ارشاد ایک اور حامیم سجدہ، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ترجمہ: اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو. قرآن سے یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، اس معنی کی کوئی اور آیت نہیں. اللہ نے ان آیتوں میں حکم فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کا آغاز کرے یا تم سے دشمنی مول لے، اس کی دشمنی کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک و احسان کرو، تاکہ وہ خود آپ کی انصاف پسند طبیعت سے شرمندہ ہو کر دشمنی سے باز آ جائے، بلکہ آپ کے اچھے اخلاق سے اتنا متاثر ہو جائے کہ وہ تمہارا بہترین جگری دوست بن جائے. اور شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے اپنے ذریعے پناہ لینی سکھائی ہے.
کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک اور احسان سے بھی قبضے میں نہیں آتا، اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں مزہ آتا ہے، اور اس کی پرانی عداوت حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور پھر کیسے شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور جنت سے نکال باہر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کہا۔ تفسیر ابن جریر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پہلے پہل جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ باللہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استعذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہماری زندگی کا ایک اہم جز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اور بعض کے نزدیک آخر میں بھی شیطان مردود کے شر اور اسی کی وسوسہ انگیزوں، جسے قرآن کریم میں حمزات الشیطان اور من شر الوسواس الخناس بھی کہا گیا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرنا ضروری ہے، اور انسان اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس پناہ اور حفاظت کا سخت محتاج ہے اور رہے گا۔ خود قرآن کریم اس طلب پناہ کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ چونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل جو ڈالنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کے اثر سے پڑتا ہے، وہ کام شیطان ہی کرتا ہے، اس لیے اس آیت میں اس کا یہ علاج بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی جائے۔ قاریوں اور دیگر اہل علم میں یہ پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف الفاظ اور متعدد صیغے رائج ہیں، لیکن سب سے عام اور زیادہ مستعمل عبارت جو ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس پوری عبارت کا نام یا عنوان استعاذہ، جس کے لغوی معنی ہے پناہ طلب کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنا، اور اس لیے ہم مختصراً اسے اعوذ باللہ کہتے ہیں۔ ہماری کوشش اس کلاس میں یہی ہوگی انشاءاللہ کہ کم سے کم وقت میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم ہم ڈیلیور کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کا یہ قیمتی وقت جو ہے اور بھی قیمتی سے قیمتی بن جائے۔ آج کی کلاس یہاں تک ہم اس کو اختتام پذیر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی دربار میں ہم یہ دعا ضرور مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔